ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام حاضرین اپنے اپنے مرحومین اور جملہ مرحومین کی روح کو اصالہ سے معاف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جن نورانی کلمات کو آپ کے سامنے آج سرنامہ سخن قرار دیا ہے، در حقیقت وہ امیر المؤمنین کا مشہور اور معروف خط اور لیٹر ہے کہ جو آپ نے جناب مالک اشتر کو لکھا تھا، اور اس خط کی ایک سب سے اہم عبارت اور لائن یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ کہ اے مالک، تم کو ہم نے مصر کا گورنر بنایا ہے and you have been appointed، اور لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ جو لوگ ہیں تمہارے، یہ ان کی نسبت تمہارے دل میں محبت ہونا چاہیے، ان کی نسبت تمہارے دل میں رحمت ہونا چاہیے، ان کی نسبت تمہارے دل میں لطف اور کرم ہونا چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سُبْعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمُ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو جانور کی طرح اپنا کھانا سمجھو۔ یہ امام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ بالکل آج کے زمانے کی سیاست کا حال یہی ہے کہ جہاں کہیں حکمرانوں کو حکمرانی کا موقع ملتا ہے، وہ اپنی رعیت اور اپنے لوگوں کو جو ان کے ماتحت ہیں ان کو بالکل جانور سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل ان کے حقوق کو پامال کر دیا جائے، ان کو خراب کر دیا جائے، ان کو برباد کر دیا جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اما، اچھا یہ لوگ کون ہیں؟ صنفان، دو طریقے کے لوگ ہیں۔ اما اخ لک فی الدین، دیکھو ممکن ہے کہ یہ تمہارے سامنے لوگ مسلمان ہوں، تمہارے دینی بھائی ہوں، یا نظیر لک فی الخلق، یا یہ کہ کم از کم ان کا احترام اس لیے کرو کہ یہ تمہاری طرح ان کی خلقت تمہاری جیسی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے دینی بھائی نہ ہو تو کم از کم انسان ہونے کے ناطے ان کا احترام کرو۔ میں یہ کلمہ اور یہ کلمات آپ کے سامنے اس لیے انتخاب کیے کہ چند واقعات اور چند اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے نکات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، مخصوصاً اس لیے کہ ہمارے سامنے ممکن ہے ہم کسی حکومت کے نہ وزیر ہیں نہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ عہدہ ہے، لیکن کم از کم ہم لوگ اپنے گھر میں، ہم لوگ اپنی جماعت میں، ہم لوگ اپنے معاشرے میں، ہم لوگ اپنی کمیونٹی میں وہ بدلاؤ لے۔ دیکھیں ہم لوگ اکثر جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے فضائل سن کر خوش ضرور ہوتے ہیں، تو اہل بیت کی جو ذات کو سن کر خوش ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی بات کو بھی سن کر خوش ہو۔ اہل بیت کی ذات کو سننا الگ معاملہ ہے اور اہل بیت کی بات کو بھی سننا بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں بیلنس ہماری زندگی میں جب تک ہم دیکھیں کتنی زیادہ ماشاءاللہ سے محفلیں ہوتی ہیں، کتنی مجالس ہوتی ہیں، تعداد مستقل بڑھ رہی ہے، لیکن تعداد بڑھ رہی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس تعداد میں اہل بیت کی ذات بیان ہوتی ہے، لیکن اہل بیت کی بات کے اوپر بھی انسسٹ ہونا چاہیے، ہمارے درمیان اثر اسی وقت آئے گا۔ اب میں یہ جو کلمات آپ کے سامنے عرض کی اس لیے کہ ہم دیکھیں امام علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں کوفے میں 35 ہجرہ سے لے کے 40 ہجرہ تک، یہ 4 سال کچھ مہینے کا جو زمانہ ہے امام نے جو گزارا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کتنی مہربانی، کتنی محبت۔ امیر المومنین کوفے میں ایک جگہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے بازار میں آپ نے دیکھا کہ کنیز ہے، اور کنیز جو ہے غلام سلیو، وہ جو ہے وہ بیٹھی رو رہی ہے، تو آپ وقت کے حاکم ہیں، خلیفہ وقت ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوا، امام گئے اور امام جانے کے بعد امام نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے مالک نے، کنیز تھی تو اس نے کہا میرے مالک نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے۔ اب روایتیں یہاں پر 2-3 طریقے کی، یا کھجور خریدنے کے لیے کہا تھا یا گوشت خریدنے کے لیے کہا تھا۔ تو کہا میں آئی اور میں نے جو ہے وہ گوشت خریدا، اور گوشت خرید کے جب میں گھر گئی دوبارہ تو وہاں پر میرے مالک نے مجھ سے کہا یہ گوشت خراب ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے ڈانٹا اور مجھ سے کہا یہ واپس کرو اور پیسے لے کر آؤ۔ اب میں یہاں آئی ہوں گوشت والے کے پاس دوبارہ، اور اس سے میں نے کہا کہ بھیا یہ واپس کر لو، یہ واپس نہیں کر رہا ہے، مجھے رونا آ رہا ہے کہ دیر ہو رہی ہے،
میں گھر جا نہیں سکتی کہ مالک نے مجھ سے کہا پیسے لیے بغیر آنا نہیں، اور یہ مجھ سے گوشت واپس نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، امیر المؤمنین ہے، وقت کے ہمارے آپ کے امام ہیں، کیا واقعاً کبھی اگر ہم راستہ گزرتے ہم نے کسی کو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو، اما اخن فی الدین او نذیر فی الخلق، ایک علی کا چاہنے والا پاس نہیں ہو سکتا کسی ایسے سے کہ جو بیٹھا رو رہا ہو، مصیبت میں ہو، نہ پوچھے کہ بھیا تمہاری کیا مشکل۔ آپ یہ توجہ کریں اس چیز کے اوپر۔ ہم اور آپ کبھی کبھار، اب بہرحال جن لوگوں سے خطاب ہونا چاہیے وہ معمولا نہیں ہوتے مجلسوں میں، تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو روتا دیکھیں، کسی کو پریشان دیکھیں اور اس کے پاس سے گزر جائیں ایز اف کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ امام اس کنیز کے پاس جا رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، مملکت کے حاکم ہے، خلیفہ وقت ہیں آپ، اور آپ نے پوچھا کیا مشکل ہے، اس نے پوری داستان بتائی۔ امام علیہ السلام، اللہ اکبر، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا بڑا عجیب، امام علیہ السلام اس گوشت والے کی دکان پہ گئے، he went inside and asked to return the meat. I'm just talking to those who can understand. لیکن اس نے واپس نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ اچھا، وہ نہیں پہچان پایا کہ امیر، اتنی سادگی سے امام رہتے تھے کہ وہ پہچان نہیں پایا کوفے میں کہ یہ خلیفہ وقت ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم سے کیا مطلب ہے، مجھے واپس نہیں کرنا ہے، اس نے مجھ سے خریدا ہے، مجھے پیسے دیے، میں نے پیسے لے لیے، مجھے گوشت واپس نہیں کرنا ہے۔ اور اس نے امام علیہ السلام کے سینے پر گھوسا مارا اور امام کو اپنی دکان سے باہر نکال دیا۔ امام علی امیر المؤمنین، فاتح خیبر و خندق، اور آپ دکان سے باہر واپس آ گئے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، اور آپ نے اس سے کہا کہ آؤ چلو میں تمہارے مالک کے پاس چلتا ہوں، میں اس سے تمہاری بات کروں گا کہ تم کو معاف کر دیں۔ امام اس کو لے کر گئے گھر پر، اور وہ چاہنے والا نکلا اور اس نے جو ہے وہ کنیز کو معاف کیا اور امام کے قدموں پہ گرا۔ اتنی دیر میں اس دکاندار کو لوگوں نے بتایا بھائی یہ تو نے کیا بدتمیزی کی ہے، یہ وقت خلیفہ ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ وہ چاہتا تھا، امام کو محب تھا، وہ آیا دوڑا ہوا اور آ کے جو ہے مولا کے قدموں پہ گرا اور مولا سے کہا کہ مولا مجھے آپ معاف کر دی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں نے آپ کو، دیکھیں یہ سن لینا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ آپ تصور کریں یہاں کوئی چل کے آئے اور چل کے آ کے مجھے گھسیٹ کر جو ہے کوئی مجھ سے بات کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، ہماری تو تیریوں بل پڑ جائیں گے، ہیں تم نے کیسے کر دیا یہ، میں مولانا، میں اتنا بڑا جو ہے وہ 4 لوگ میری باتیں سنتے ہیں، 10 لوگ جو ہے میرے فالوورز ہیں اور فلاں ہے، تم نے میری توہین کر دی۔ اچھا ایک بڑی، سب سے بڑی، ہم کسی اور کو کیوں کہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ مولانا بنتے ہیں، جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آ کر پبلک کو سدھاریں گے، کچھ جو ہے لوگوں کے درمیان اچھی باتیں کریں گے، دین بتائیں گے۔ اب جب آتے ہیں پڑھ لکھ کر تو ممبر پہ بیٹھا دیا جاتا ہے، 4 لوگ واہ واہ کرتے ہیں، 5 لوگ فالوورز بنتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہمارے دماغ اسی میں خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے سوچا ہم بھی کچھ ہیں، اب جب ہم سمجھتے ہیں ہم بھی کچھ ہیں تو اب ہم سے کیا مجال کہ کوئی، اب ہم بھول گئے کہ ہم پڑھانے کیا آئے تھے، ہم آئے تھے لوگوں کو سدھارنے، اور خود بگڑ گئے۔ اب جب مولوی صاحب بگڑ گئے جن سے آپ دین لے رہے ہیں، جن سے آپ اخلاق لے رہے ہیں، تو امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا؟ یہ ایک چھوٹے کینوس کے اوپر مثال ہے ایک کمیونٹی کی اور ایک مولانا کی۔ اب آپ اس کو امت کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ اگر خلیفہ وقت ناحق رسول کی جگہ بیٹھ جائے تو امت کا کیا ہوگا؟ خلیفہ وقت کو امیر المؤمنین کی طرح ہونا چاہیے کہ اگر ایک کنیز کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو امام سے برداشت نہیں ہوا، امام نے جا کے پوچھا کیا پرابلم ہے تمہاری، کیا علی تمہاری پرابلم سولو کر سکتا ہے؟ خلیفہ وقت یہ ہے، امام امت یہ ہے۔ دل ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے جان محترم۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی کبھار، اب جن سے باتیں کرنا وہ ہے نہیں، جن سے باتیں کرنا ہے وہ ہے نہیں، اور جن کو ہم باتیں سنا رہے ہیں وہ پہلے سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، اگر وہ ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو یہاں کیوں آتے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دین کے لیے عزیزان محترم، دین کے لیے ہم کبھی کبھار کسی کی ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے، دین کی خاطر۔ جماعت ہے نا، یہ جماعت چلا رہے ہیں آپ، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، مجالس ہو رہی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں۔ اب پروگرامز میں ظاہر سی بات ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہاں دیر سویر ہو جاتی ہے، اخلاقیات ہیں، کام کرنے کا طریقہ ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تحمل نہیں ہے، ٹولرنس زیرو ہو چکی ہے۔ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے کہ جو علی کے فضائل پر خوش ہو رہے ہیں، مناقب پر خوش ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں امیر المومنین کی، خوش ہو رہے ہیں، وہی امام علی کے ماننے والے علی ابن ابی طالب کے مشن کی جب بات آتی ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم سے کیسے کہہ دیا، ہماری کیسے توہین کہہ دی، میں ایگو فلاں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب کے سینے پر گھوسا مارا اس نے، اور امیر المومنین خاموش ہے۔
امیر المومنین اس لیے خاموش ہے، کمزور ہے؟ اب مجھے بتائیے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس زمانے میں اس جگہ موجود ہو کر اس چیز کو محسوس کرنا بہت سخت۔ امیر المومنین فاتح خیبر و خندق، ہاں، کہ جن 2 انگلیاں ڈال کے 4 انگلیاں ڈال کے در خیبر اکھاڑ لیں کسی کی مجال۔ اچھا یہی علی ہیں کہ جن کے شاگرد مالک اشتر ہیں، تو جب مالک اشتر کے چہرے پہ کوڑا پھینکا، بے ادبی کی، تو انہوں نے بھی یہی رویہ دکھایا۔ جو ایسے ہونا چاہیے علی کے ماننے والے، مالک ایسا شخص ہوتا ہے گورنر، ایسا شخص ہوتا ہے جو ریپریزنٹیٹیو ہو امام علی علیہ السلام کا۔ جا کے مصر میں امام خط لکھ رہے ہیں، امام علی ابن ابی طالب برداشت کر رہے ہیں، کس کی خاطر؟ اس کنیز کی خاطر۔ اور کنیز سے یہ نہیں کہا دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے گھوسا پڑا، تمہاری وجہ سے میری توہین ہوئی، نہیں کہا، نہیں آؤ میں ابھی I will go to the last extent، میں چل کے تمہارے جو ہے مالک سے تمہاری بات کروں گا کہ تم کو معاف کر دیں، تمہیں جتنا پیسہ تمہیں دیا میں اس کا پیسہ ادا کر دوں گا۔ یہ کردار امیر المومنین ہم سب کو دکھایا ہے، جو ہم نے امام کے صرف یہ 4 سال کچھ مہینے کے دور حکومت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ اس طریقے سے آپ نے حکومت چلائی ہے، اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو محبت، پیار، عطوفت، مہربانی، لڑائی جھگڑے سے حکومتیں نہیں چلتی۔ یہ جو ہمیں دکھایا گیا، جو پکچر ہمارے سامنے پریزنٹ کی گئی تھی خلفاء کی، کہ ہاتھ میں کوڑا لے کر مار مار کے مدینے میں لوگوں کو جو ہے وہ نمازی بنایا جا رہا ہے، ایسے نہیں حکومتیں چلتی، ایسے نہیں دین پھیلایا جاتا، دین محبت سے پھیلایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس دیکھیں، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو روزمرہ ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور ہم اور آپ ان واقعات کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن قوت برداشت نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے۔ اچھا ہمارے درمیان جو ہے وہ یہ ایک ملیز ہے، ایک مسکنسپشن ہے، بیماری ہے، سائیکولوجیکل بیماری ہے، پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا کس کے ہم چیخیں گے، جتنا کس کے ہم غصہ کریں گے، جتنی بڑی، معاف کیجئے گا میں جملہ کہہ رہا ہوں، جتنی بڑی ہم گالی دیں گے اتنے بڑے ہم شجاع ہیں، ہاں، اتنے بڑے ہم تیسمار خواہ ہیں، اتنا زیادہ ہم کو لوگوں سے ڈرنا چاہیے، اتنے بڑے ہم اچھے رولر ہیں، اچھے لیڈر ہیں، اچھے فلاں ہیں، اور اگر ہم خاموش رہ گئے اس کا مطلب ہم کمزور ہیں۔ یہی تو اس وقت زمانے میں، میں تو ایک چھوٹے اس پہ بات کر رہا ہوں، میری بات تو حکمرانوں تک تو جائے گی نہیں، ہماری بات آپ کو تک رہنا ہی ہے۔ تو ہم اپنے سب سے پہلے اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اگر کوئی اعتراض کرے آ کر، اگر کوئی ہم سے کوئی آ کر بات کرے، کوئی آ کر، ایسا نہیں کہ مجھ میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم لوگ کے اندر یہ آئے، خود امیر المومنین مدد کریں کہ ہم لوگ ان کے اخلاق پر چل سکے، کم از کم ٹالرنس ہو، تھوڑی بہت تو ٹالرنس ہو نقد سننے کی۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو لوگ اگر آ کر ہم کو بتا رہے ہیں تو آپ آپے سے باہر نہ ہو جائیں، لڑائی جھگڑے پر نہ اتر آئیں۔ امیر المؤمنین جیسا شخص، آپ کیا، اچھا مولا کے ساتھ تاریخ ملتا ہے لوگ موجود تھے اور لوگوں نے اس کو سمجھایا جا کر، پھر وہ آیا امام کی قدموں پہ گرا، امام سے کہا مولا آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ امام نے اس کو اٹھایا زمین سے، اور اٹھانے کے بعد امام نے فرمایا کہ اس سے بہتر رضایت کیا ہو سکتی ہے میرے لیے کہ تم نے اپنی غلطی کو محسوس کیا اور تم نے اپنی غلطی کو اپنے آپ سدھار بھی لیا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین نہیں چاہتے کہ آپ آئیں گڑ گڑائیں، اور امیر المومنین چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے بس وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے، لوگوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ۔ امام علی مالک اشتر کو لکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں تمہارے، جن کے اوپر تم رولر بن کے جا رہے ہو، یہ تمہارے یا اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یا کم از کم اگر مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، مسیحی ہیں، تو کم از کم یہ کون ہے؟ نظیر لک فی الخلق، تمہاری طرح انسان ہے۔ ایک مرتبہ کوفے میں امام علی علیہ السلام کی زرہ کھو گئی، امام کی ویسٹ جو آرمر جو ہوتا تھا وہ کھو گیا۔ بازار میں امام نے دیکھا، اچھا وہ ایک خاص ڈیزائن کا، ایک خاص یونیک ہر ایک کا ہوا کرتا تھا، جو جتنا بڑا سولجر اور واریر ہوتا تھا اس کی اتنی اچھی پریشیس جو ہے وہ آرمر ہوا کرتا تھا۔ امام نے دیکھا ایک مسیحی ہے، کرسچن ہے، وہ امام کا آرمر اس کے پاس، امام کی زرہ ہے، تو امام اس کے پاس گئے، امام نے کہا بھائی یہ تو میری زرہ کھو گئی تھی، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اب ظاہر سی بات ہے تم نے چوری کی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ میری ہے، اور یہ تو آپ سے اس کا کیا مطلب، اور آپ کون ہوتے ہیں، اور یہ تو میری ہے۔ امام نے کہا نہیں یہ تو زرہ میری ہے اور ہر ایک جانتا ہے میری ہے۔ بات آگے بڑھی تو امام نے کہا چلو قاضی کے پاس چلو۔ امام کون ہے؟ خلیفہ وقت ہیں۔ امام کون ہے؟ خلیفہ، آپ سمجھیے تو پریسیڈنٹ ہے، ایک جگہ کے کنگ ہے، رولر ہے۔ امام کہہ دے تو وہ چیز ہونا ہے، کوئی مخالفت کر نہیں سکتا۔ امام علی کے پاس اتھارٹی ہے، امام علی جس کو چاہیں جیل میں ڈالے، جس کو چاہے جیل سے نکالے۔ آپ جو
امام نے کہا اچھا حق کی بات ہے، کون ہے؟ نذیر لک فی الخلق، مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارا حق نہیں ضائع کرنے دیں گے، چلو ہمارے ساتھ جج کے پاس، قاضی کے پاس لے کر گئے، قاضی کے پاس شکایت پیش کی، وہیں پر اگر چاہتے ذرا چھینتے، لے لیتے، حکم جاری کرتے، ختم ہو جاتی بات۔ لیکن درس دینا تھا امتوں کو، درس دینا تھا ہم لوگوں کی نسل کو کہ اگر کوئی اختلاف ہے اور اگر ہم کو لگ رہا ہے ہم حق بجانب ہے، ہماری یہ رائٹ ہے، ہمارا یہ حق ہے، تو ٹھیک ہے، کسی کو حکم بناؤ، کسی کو جج بناؤ، آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج کے پاس گئے، جج نے کہا کہ اے علی، آپ اے خلیفۃ المسلمین علی، آپ جو ہے چونکہ یہ دعویٰ آپ کا ہے because you are claiming that this is your armor so you have to provide کیا چیز؟ دلیل۔ البینۃ علی المدعی قانون ہے اصول فقہ کا کہ دلیل جو ہے وہ مدعی دے گا، یعنی آپ جو کلیم کر رہے ہیں آپ اپنی پروف لے کر آئیے۔ تو امام علی نے فرمایا میرے پاس کوئی پروف ہے نہیں۔ تو اور اب اس سے کہا گیا کرسچن سے تو والیمین علی من انکر، وہ قسم کھا لے اگر، تو اس نے قسم کھا لی کہ بھئی یہ میری ہے، وہ لے کر جانے لگا۔ امام علی نے کہا کہ میرے پاس دلیل واقع نہیں ہے، جج نے کہا آپ دلیل لے کر آئیے، کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام نے کہا میں جانتا ہوں، میرا خورا جانتا ہے۔ تو وہ جج نے کہا، قاضی نے کہا کہ بھئی اے علی ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کے پاس دلیل ہے۔ وہ زرہ لے کر باہر جانے لگا۔ باہر جا ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کچھ تبدیلی آئی، خیال آیا کہ واقعاً یہ وہ خود تو جانتا تھا نا میری نہیں ہے چیز، خود تو اس کو دوسروں کو نہیں معلوم لیکن خود تو اس کو معلوم ہے کہ یہ میری چیز نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا یار یہ وقت کے خلیفہ ہیں اور نہ یہ مجھ سے لڑے نہ انہوں نے مجھ سے چھینا، جبکہ ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، لے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے قاضی کے پاس لے کر گئے، قاضی نے اگر حکم کر دیا ان کے خلاف میرے حق میں تب بھی مجھ سے نہیں مانگا اور مجھے جانے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہو نہ ہو حق پر یہی ہے، دین حق علی کا ہے، چونکہ یہ روش اور یہ طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ دیکھیں یہ اس طریقے سے امام نے دلوں پر حکومت کی۔ امام نے لوگوں کو یہ نہیں کہا ڈنڈے کے زور پر اسلام قبول کرو، ہمارے چاہنے والے ہو جاؤ۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ ہم اپنا کردار سے پہلے اپنی زبان کھولتے ہیں، لوگ ہم کو ہمارے کردار سے جانیں گے، اپنی زبان، ہماری زبان سے نہیں جانیں گے۔ زبان سے انسان کے پھول جھڑنا چاہیے، وہاں انسان کی زبان سے کانٹے گر رہے ہوتے۔ تو اب کیا ہوگا معاشرے کا حال وہی ہوگا کہ جو امیر المومنین نے نہیں چاہا۔ امیر المومنین چاہتے ہیں اس طریقے کا ماحول۔ وہ آیا اور آنے کے بعد امام سے معذرت چاہی اور امام سے کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسے درجنوں واقعات کہ انسان امام سے ایک شخص مانگنے آیا، مسلمان ہے، فقیر ہے، امام سے مانگنے آیا۔ میں کیا کہنا ہوں، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ ہمارے اطراف میں آپ ذرا سا جو ہے وہ نگاہیں گھما کر دیکھیے گا، محتاج ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند۔ یہ سولیڈیرٹی ڈے ایفٹ کی طرف سے جو اناؤنس ہوا اس میں حصہ لیں، پارٹ لیں۔ روایات میں ہے کہ دو چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، دو چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، ایک علم اور دوسرے پیسہ۔ جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا۔ اچھا کیپٹلزم نے آ کے ہمارے دماغ کو ایسا خراب کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنا جمائیں گے اتنا بڑھے گا، جتنا جمع کریں گے اتنا بڑھے گا، جبکہ اس کے برخلاف ہے۔ اصل چیز اسلام کی تعلیمات میں آپ اگر دیکھیں، اصل چیز کمیت نہیں ہے، کوانٹٹی نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ وہ برکت ہے پیسے کے اندر۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی $1000 مہینے کا کماتا ہو، ایک آدمی $1,00,000 کماتا ہو مہینے کا، لیکن جو $1000 کماتا ہے وہ شاید زیادہ سکون سے سوتا ہے، وہ شاید زیادہ سکون سے اطمینان سے سوتا ہے۔ وہ جو $1,00,000 کما رہا ہے اس کو پلز لینا پڑیں گی سونے کے لیے، لیکن جو $1000 کما رہا ہے وہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے پروردگار عالم نے اس $1000 میں اتنی ہی برکت دی ہو جتنی اس $1,00,000 میں ہے، یا بلکہ اس سے زیادہ برکت دیتی۔ تو اب امیر المومنین سے ایک شخص مانگنے آیا اور امام نے فرمایا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ میں مولا میری فلاں ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس نے چاہا کہ اپنی ضروریات کو بیان کرے، امام نے اس کو روکا اور امام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی ضروریات بیان کر کے شرمندگی کا احساس کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ اس پر غور کریں۔ امام نے بعض ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فقراء کی مدد کی ہے تو پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا یہ لے کے چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم مجھے دیکھو گے تو شاید تمہیں شرمندگی ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ امام نے اس سے کہا تمہیں جو ضرورت ہے نا زمین پہ لکھ دو۔ وہ جو آیا جوان، امام نے کہا تمہیں جو ضرورت ہے زمین پہ لکھ دو، میں پڑھ لوں گا، تم بیان نہ کرو، بیان کرو گے تو تمہاری عزت نفس گھٹے گی۔ اللہ اکبر، تمہاری عزت نفس گھٹے گی۔
اور ہم جو ہے وہ انٹرویو لیتے ہیں باقاعدہ بیٹھا کے، ہاں بھائی کیا کیا چاہیے، کیا ضروریات ہیں، فلاں ہے. اور انٹرویو لینے کے بعد کیا ہوتا ہے، فوٹو کھینچتے ہیں، سیلفیز لی جاتی ہیں، رپورٹ بنائی جاتی ہے. ہاں $100 دے دیا جائے گا مولانا کو، $1000 کے مولانا یہ ہماری طرف سے بانٹ دیجیے گا، تو 10 دفعہ فون کیا جائے گا مولانا کس کو بانٹا، کہاں دیا، کس شہر میں دیا، فوٹو نہیں دیا، کہاں سے خریدا، رسید بھیج دیجیے. آج طوفان. یہ کیا ہے طریقہ ہے؟ امام فرما رہے زمین پر لکھ دو، میں پڑھ لوں گا، تمہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو. جب امام نے اس کی مدد کی تو اس نے 4-5 شعر کہے امام کی مدد میں، تو امام خوش ہوئے. امام نے خوش ہونے کے بعد اس کو قمبر سے کہا جا کر 2 لباس لا کر دو. قمبر نے 2 لباس لا کے دیے، اس کو دیے، اور دینے کے بعد اس نے شعر امام کی شان میں کہے. تو امام نے شعر کہنے کے بعد امام خوش ہوئے، بہت اچھے اس نے شعر کہے. اس نے زمین کو لکھا انا فقیر محتاج، امام سمجھ گئے. پھر امام نے اس کو 100 درہم ایکسٹرا دیے شعر کہنے کے. تو امام کو پتا چلا کہ یہ اس نے بتایا کہ بھئی میں ادیب ہوں، میرے پاس ایک فن ہے، I'm not an ordinary person, I'm a literate guy، اور میں شعر بھی کہتا ہوں، مجھے ادب معلوم ہے. تو امام خوش ہوئے اور امام نے اس کو ایکسٹرا پیسے دیے. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ نے اضافی پیسے کیوں دیے؟ تو امام نے فرمایا میں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ رسول اکرم فرماتے تھے کہ ہر شخص کو اس کی شان کے مطابق دینا چاہیے. انسان کو اس کی شان گھٹاؤ نہ. ہمارے یہاں واقعاً لاکھوں کروڑوں پیسے پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹس میں، دنیا بھر کا انسان خرچہ کرتا ہے، لیکن جب 100 روپے مانگ لیے تھے، 1000 روپے مانگ لیے جاتے ہیں تو انسان کی جو ہے وہ انسان، مولانا صاحب آپ جان مانگ لیے، پیسہ نہ مانگیے مجھ سے، پیسہ اتنا عزیز ہے مولانا. امام نے فرمایا انی لاعجب من اقوام یشترون الممالک باموالہم ولا یشترون الاحرار بمعروفہم. مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے کہ جو بازار میں جا کر اپنے پیسوں سے غلاموں کو خرید لیتے ہیں، لیکن اپنی اچھائی حسن خلق سے آزاد لوگوں کے دل کو نہیں خرید پاتے. احترام کرو، محبت. یہ جو ایک اسمائل ہے نا، اس میں کیا خرچہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو مسکرانا نہیں پسند ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم مسکرا کے اگر بات کر رہی ہے تو یہ توہین ہو جائے گی، ہم کو لوگ سیریس نہیں لیں گے، لہٰذا منہ بنائے رکھو اور ایروگنٹ وے میں جو ہے لوگوں سے بات کرو، they will take you seriously. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. جتنا اکڑ کے بات کرو، جتنا غصے میں بات کرو، اتنا سمجھا جائے گا تم سیریس ہو. اور اگر تم نے مسکرا کے بات کی، جھک کے بات کی، آئمہ نے ایک سب سے بڑا مسئلہ، بس آخری بات میں کر کے ختم کر رہا ہوں، ایک سب سے بڑی مشکل تاریخ میں یہ آئی کہ اہل بیت اطہار نے، میں بارہا میں آپ کے سامنے واقعات پیش کر چکا ہوں، اہل بیت اطہار لوگوں کے سامنے اتنی محبت سے پیش آئے کہ لوگوں نے اہل بیت کے اس کرم کو اہل بیت کی کمزوری سمجھ لیا. اہل بیت کے اس کرم کو کہا کہ یہ بیچارے ہیں اہل بیت. ہوتا نہیں ہے ہمارے کہا جاتا ہے مولانا صاحب بیچارے مولانا، ہاں مولانا ہی بیچارہ ہوتا ہے واقعا، باقی کوئی بیچارہ نہیں ہوتا. مولانا بیچارہ، مومن بیچارہ، کچھ اس کا چارہ ہی نہیں، کچھ کا بس نہیں چلتا. کیوں باقر بھائی؟ مومن بیچارہ ہے. تو امام ائمہ علیہ السلام نے اتنا کرم دکھایا اپنی زندگیوں میں، اتنا کرم دکھایا کہ لوگ سمجھنے لگے ان کو نہ بولنا آتا ہے نہ ان کو رول کرنا آتا ہے. لوگ یہی کہتے تھے، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں. آپ خلیفہ اول دوم سوم کو دیکھیے، معاویہ کو دیکھیے، کتنا اس نے جو ہے وہ حکومت اسلامی کو آگے بڑھایا. علی نے کیا کیا؟ علی نے کون سے بارڈرز کو ایکسپینڈ کیا؟ یعنی معیار ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ جتنا لڑ کے جھگڑ کے بارڈرز کو ایکسپینڈ کیا جائے، the greater ruler you are, the better leader you are. یہ دماغوں میں یہ آ گیا ہے. جتنا آپ لڑیں گے جھگڑیں گے، اپنی حکومت کو بڑھائیں گے، پیسہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اتنے بڑے آپ آدمی ہیں. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے. ہماری ذہنوں کی مینٹیلٹی اور فریم ورک کو چینج ہونا ضروری ہے. اہل بیت نے کیا کردار پیش کیا. پروردگار ایک اور آخری بات، یہ جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ما غرک بربک الکریم، کہ اے میرے بندے تجھے کس بات نے میرے سامنے مغرور کر دیا. میرے سامنے، میں اللہ ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں نے تجھے بنایا ہے، میرے ٹکڑوں پہ تو پل رہا ہے، اور پھر بھی میرے سامنے مغرور. ہاں، میرے سامنے غرور. کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خود اس آیت کے ٹکڑے میں جواب دیا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، یعنی اللہ نے اتنا کرم دکھایا، اتنی مہلت دی، اتنی فرصت دی کہ انسان سمجھنے لگا اللہ ہے ہی نہیں. آج بھی ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو غزہ میں کیوں نہیں مدد کر رہا ہے؟ اگر اللہ ہے تو مسلمانوں کی کیوں نہیں مدد کر رہا ہے؟
یہ کانسیپٹ ذہن میں آ گیا ہے کہ امتحان جیسی کوئی چیز نہیں ہے. جو زیادہ کرم دکھائے وہ زیادہ کمزور ہے، وہ ہے ہی نہیں. اہل بیت نے کرم دکھایا، لہٰذا ان کی ولایت کو نہیں مانا گیا. لیکن اہل بیت نے کرم دکھانا نہیں چھوڑا، اہل بیت نے محبت دکھانا نہیں چھوڑی. اپنے قاتل کے ساتھ جو کرم دکھائے. میں ایک بس آخری بات یہ کہہ دوں، یہ تیسری دفعہ میں کہہ رہا ہوں، آخری بات، آپ لوگ بھی الجھ گئے ہوں گے، کہ جناب قاسم کی آج ولادت کی تاریخ بھی تھی. آپ سب کو جناب شاہ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہو. اہل بیت کے اطہار کے خاندان کا بچہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے بہترین سیرت ہے. جناب قاسم کی زندگی میں جوانوں کے لیے، آپ سب جوان بیٹھے ہمارے سامنے، جناب قاسم کی غیرت، جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی امام وقت کی اطاعت، ماں کا احترام، کتنے درس ہیں جو جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں حاصل کرنے کو ملتے. کس طرح آپ کی غیرت تھی کہ جب آپ سے امام حسین نے کہا کہ تمہارا بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا، تو ایک دم آپ غیظ و غضب میں آ گئے. یہ غیرت ہے جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام. جناب ام فروا کی جب تک اجازت نہیں ہوئی تب تک امام حسین کی بارگاہ میں نہیں گئے، جب تک امام حسین نے اجازت نہیں تب تک میدان جنگ میں نہیں گئے. کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ جو شأن امامت کے خلاف ہو. جوان ہے، سب کچھ ہے، جذبہ ہے، لیکن نہیں. ماں کی اطاعت، امام وقت کی اطاعت. بہرحال ہمارے لیے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں کسی شخص کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے، کسی نمونہ عمل، کسی اگزامپل کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہمارے پاس اہل بیت بچے. اہل بیت کی سیرت ہمارے پاس باقی ہے، لیکن دیر اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں اور اس سیرت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اور بہترین سیرت ہمارے سامنے موجود ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی. لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اہل بیت اطہار کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کو محبت، معرفت، ولایت اور مودت اہل بیت سے منور فرما دے. پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان سب کے امراض کو دور فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہے ان تمام مؤمنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ یہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، ہمارے جوانوں کو مخصوصاً جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے جوانوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.